بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلا مت، مجھے بتا کس کا گھر ہے وہ؟ باپ کا ہوتا تو میں تیری بات مان لیتا۔ اس گھر کے عیش و آرام کو اپنا حق سمجھ کے مت اترا۔ جس دن ڈاکٹر صاحب نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تو پھر ہماری طرح سڑکوں پر جھک مارتا نظر آئے گا۔ کہتا ہے راج پاٹ کیسے چھوڑ دوں، وزیر اعظم کی اولاد۔ میں نے سخت ذلت محسوس کی۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ رہنے دے اپنے مطلب کو، تجھے چپڑی چاہیے اور دو عشق کا دھندا بھی چلتا رہے اور شان میں بھی فرق نہ آئے۔ مجھ سے نہیں، جا کے شادوں سے بحث کر کے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ لعنت تیری دوستی پر اور تیری عاشقی پر۔ رئیس کو اتنا مشتعل میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس میں برا ماننے کی، بے عزتی محسوس کرنے کی اور گالی دینے کی ہمت اور صلاحیت باقی نہیں رہی تھی۔ زمانے کی ٹھوکریں کھانے، ہر در سے کتے کی طرح دتکارے جانے اور کتے سے بدتر زندگی گزارنے والے سے مجھے اس حق گوئی، بے باکی اور شدت احساس کے ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک دم اٹھا اور باہر چلا گیا۔ میں پیسے دیے بغیر اس کے پیچھے نہیں دوڑ سکتا تھا۔ جتنی دیر میں کاؤنٹر پر براجمان پروپرائٹر نے متعلقہ ویٹر سے بل کی رقم دریافت کی، مجھ سے 7.5 روپے وصول کیے اور میں 2.5 روپے جیب میں ڈال کے باہر لپکا۔ رئیس بہت دور چلا گیا تھا، پھر بھی میں نے اسے آواز دی اور اس نے ایک بار پلٹ کے بھی دیکھا۔ اس کی نظر میں میرے لیے کوئی عزت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سامنے جانے والی ایک چلتی بس میں سوار ہو گیا۔ بس کے پائیدان سے لٹک کے اس نے میری طرف دیکھا اور سڑک پر تھوک دیا۔ میں سڑک پر بے عزت کھڑا رہ گیا۔ میں بہت ذہین تھا، IQ 130۔ میں نے بہت کتابیں پڑھی تھیں۔ میں ایک کوٹھی میں رہتا تھا، قیمتی کپڑے پہن کے گاڑی میں گھومتا تھا۔ بڑا ہینڈسم ہیرو تھا، بڑا ہمت والا تھا، بہت بڑا آدمی بننا چاہتا تھا، جس پر شادو مرتی تھی اور جو ایک لیڈی ڈاکٹر بیگم صاحبہ کا منظور نظر ہو گیا، وہاں کسی ننگے کوڑی فقیر کی طرح خود اپنی ذلت کا تماشا بن گیا۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آئی۔ میں نے رئیس کے سامنے بہت شان بگاری تھی، بڑی شیخی ماری تھی۔ میں اسے احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا تھا۔ میں نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ شادوں پر مرتا ہے، اسے شادوں کے ذکر سے جلانے، حسد میں مبتلا کرنے اور خود اپنی نظر سے گرانے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہ اس کی فراخ دلی تھی کہ اس نے رقابت میں کینہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ عشق اور دوستی جذبات کے کھیل ہیں، نفع نقصان کے سودے نہیں۔ اور پھر میرے جھوٹے غرور اور لا حاصل احساس برتری کے خناس پر لعنت بھیج کے چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک سڑکوں پر بے مقصد پھرتا رہا۔ میں شادو کے خیال سے دامن چھڑانا چاہتا تھا، مگر اس کا تصور ہر قدم پر ہم رکاب تھا۔ ایک تصویر خیالی تھی جو رات کے اندھیرے میں پرچھائی کی طرح کبھی میرے آگے چلنے لگتی تھی تو کبھی میرے تعاقب میں۔ اس کا ہر انداز میری نگاہوں کے سامنے ایک جھلک دکھا کے غائب ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے ہنستی ہوئی، مسکراتی ہوئی، آنسو بہاتی ہوئی، خیالوں میں کھوئی ہوئی، مجھے پر امید نظروں سے دیکھتی ہوئی، بے یقینی کے خلا میں تکتی ہوئی، حیران دل زدہ خواب دیکھتی، سہارے کے لیے ہاتھ پھیلائے میرے شانے پر سر رکھ کے روتی، خوشبو پھیلاتی، زلفوں کو جھٹکتی، سبک انگلی میں انگوٹھی پہن کے دکھاتی اور مایوس چہرے کے ساتھ واپس کرتی، ہر روپ میں جلوہ نما نظر آئی۔ میری پشیمانی بڑھتی گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ 4 سال تو بہت دور کی بات ہے۔ 4 منٹ میں حقیقت سامنے آ گئی۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا، اپنی دنیا کوئی بھی کسی کے لیے نہیں چھوڑتا۔ 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ ہمت نہیں ہے تجھ میں۔ مجھے اپنی بزدلی پر شرم آنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مجھ پر اس سے دوری کا ہر لمحہ زیادہ سخت اور بے رحم ہوتا گیا۔ دیکھنے میں تو مرد ہوگا لیکن تو بچہ ہے۔ ابھی غلطی میری تھی کہ میں نے سمجھا تو مرد ہے۔ ایسے ہوتے ہیں مرد، مرد زبان پر جان دینے والے ہوتے ہیں۔ فلموں کے جذباتی ڈائلاگ بولنے والے لونڈے یہ بات کیا جانے
شادو کی آواز مجھے کچوکے لگا رہی تھی، اس کی ہر بات مجھے اپنی بزدلی اور کم ہمتی پر شرمسار کر رہی تھی، مردانگی کے سارے داموں پر شکست کی خجالت سے دوچار کر رہی تھی۔ حالات کے ساتھ میرے قدم بھی بھٹک رہے تھے۔ اچانک میں نے شادو کے گھر کا راستہ پکڑ لیا تھا، پھر میری نظر میں فقیروں کا وہ گروہ آ جاتا تھا، پھٹے ہوئے میل برے کپڑوں، مکروہ اور پرخباثت چہروں، بدبو دیتے جسموں اور جاڑ جنکاڑ بالوں والے میرے کان ان کی نفرت انگیز اور غلیظ باتوں سے پھٹنے لگے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب مل کر مجھ پر ہنس رہے ہیں، اپنے پیلے بادنما دانتوں کی نمائش کر رہے ہیں، چرس والی سگریٹ کا دھواں مجھ پر چھوڑ رہے ہیں اور اپنے کالے پیلے ہاتھ بڑھا کے میرے جسم سے کپڑوں کو نوچتے ہوئے چلا رہے ہیں، آ گیا ایک اور، اتار دو اس کے یہ شہزادوں والے کپڑے، پھاڑ دو، تار تار کر دو اس کی شرافت کا یہ لباس جس پر اسے بڑا غرور تھا، ننگا کر دو اسے، تھما دو اسے کشکول اور رکھ دو اس کے سر پر گدائی کا تاج۔ ہا 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 ہا۔ وزیر اعظم صاحب بولو، اللہ کے نام پر گندم کا سوال ہے، سخی داتا ہاتھ پھیلا کے کہو، غریب محتاج کو $1 ارب کی بھیک دے، اللہ تیری بادشاہت قائم رکھے، امریکہ بہادر ہمارے قرضوں کا سود معاف کر دے، سود حرام ہے بابا، اسی لیے تو ہم نے ہر نوٹ پر لکھ دیا ہے کہ رزق حلال کا حصول عین عبادت ہے، ہم حرام کی کمائی نہیں کھاتے، حرام کی کمائی سے حلال چیزیں خرید کے کھاتے ہیں۔ میں گھبرا کے راستہ بدل لیتا تھا، نہیں میں فقیر نہیں بن سکتا، میں شادو کو سمجھا سکتا ہوں، اسے قائل کر سکتا ہوں کہ میں سچا ہوں، میرا عشق سچا ہے، وہ جیسے چاہے جب تک چاہے آزمائے، مگر یہ عزت نفس کا خون کرنے والی شرط عائد نہ کرے، مجھے بے غیرت بننے پر مجبور نہ کرے۔ رات کے 10 بجے میں شکست خوردہ اور تھکا ہارا لوٹ کے پھر وہیں گیا جہاں سے میں بڑے بانک پن کے ساتھ راہ وفا پر سرفراز گیا تھا۔ گھر میں ملازموں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کے ساتھ شادی میں شرکت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور ان کے آدھی رات سے پہلے لوٹ کر آنے کا امکان نہیں تھا۔ ملازم نے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا تو میں نے انکار کر دیا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں، شادو کا خیال تھا اس نے بڑی بے چینی سے میرا انتظار کیا ہوگا، بڑے اہتمام سے وہ دل کا دروازہ کھول کے بیٹھی میری راہ تکتی رہی ہوگی، اس کو میرے عہد وفا پر ایمان اور یقین کی شکست کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، اس کے دل میں ایک خواب کی تعبیر کے خیال سے ملنے والی وہ خوش فہمی ہوگی جو اطمینان اور اعتماد دیتی ہے، پھر وقت کے ہر لمحہ گزراں کے ساتھ اعتبار کا آئینہ چٹکنے لگا ہوگا اور اس کا انتظار رفتہ رفتہ اضطراب میں اور پھر مایوسی میں ڈال گیا ہوگا۔ ایک آواز جیسے میرے احساس پر تازیانہ بن گئی، یہ آواز اندر سے آ رہی تھی، ڈال گئی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزر، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں او مینا باغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میں تڑپ کے اٹھا اور چیخ کے بولا، بند کرو اسے، یہ کیا لگائے بیٹھے ہو، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ ملازم نے ٹی وی بند نہیں کیا۔ ماسٹر صاحب ایسے تو ہم سے ڈاکٹر صاحب بھی بات نہیں کرتے، مالک نے اجازت دے رکھی ہے، ہم کو تو آپ کاہے کو چلاتے ہیں؟ میں نے دھڑ سے دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا، دماغ میرا خراب ہو رہا تھا۔ مجھے ملازم کے گستاخ لہجے پر غصہ کرنے سے کچھ حاصل نہ تھا، اس نے بلا واسطہ طور پر مجھے یاد دلایا تھا کہ میں مالک نہیں ہوں، کیا ہے میری حیثیت اس گھر میں، آخر یہاں بھی تو میں خیرات کے ٹکڑے ہی توڑ رہا ہوں۔ رئیس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ کون سا تیرا باپ کا گھر ہے، یہاں کے عیش و آرام کو اپنا حق سمجھ کے مت اترا، خیرات تو خیرات ہی ہوتی ہے، عزت سے بن مانگے ملے یا ہاتھ پھیلانے سے۔ ڈاکٹر صاحب جو کچھ میرے لیے کر رہے تھے اس میں ترحم کا جذبہ شامل ہے، وہ ایک غریب لاوارث پر ترس کھا کے نیکی کا ثواب کما رہے ہیں۔ ہر دولت مند اسی طرح دل کا اطمینان خریدتا ہے، اس احساس کی طمانینت خریدتا ہے کہ دنیا کے ساتھ اس نے عاقبت کے لیے بھی کچھ کیا، وہ
نماز نہیں پڑھتے، اللہ میاں بالکل ہی ناراض نہ ہو جائیں اس خیال سے کہ زکوٰۃ نکال کے ایک یتیم کی پرورش کر رہے ہیں۔ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا پورا کریڈٹ بونس میں مل رہا ہے۔ حج نہیں کیا مگر 2 بار بیگم صاحبہ کے ساتھ دبئی اور شارجہ گئے تو مکہ مدینے بھی ہو آئے۔ عمرے کی سعادت ایک تفریح دورے کا بونس، ڈیوٹی فری شاپنگ، عمرے کا ثواب، ایک ٹکٹ میں 2 مزے۔ فیصلہ تو میں پہلے ہی کر چکا تھا کہ صورتحال کے آتش فشاں ہونے سے پہلے ہی مجھے اپنی عزت کی گٹھڑی باندھ کے اس گھر سے کوچ کر جانا چاہیے۔ رئیس کے تانوں کی خلش نے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اس خوش فہمی کے جنجال میں پھنس کر میں اپنی اوقات بھول گیا تھا۔ میرا گھر وہی ہوگا جو میں بناؤں گا، جس کے دروازے پر لگی ہوئی نیم پلیٹ پر میرا نام لکھا ہوگا اور جس میں بیگم صاحبہ ہوگی شادو۔ اس فیصلے نے 2 سوالات پیدا کیے۔ ایک یہ کہ اس گھر سے بوریا بستر گول کرنے کے بعد میرا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا؟ اگر میں فقیروں کے ڈیرے پر فقیر بن کے نہیں رہتا تو کیا شادو کا مجھ پر اعتبار باقی رہے گا؟ اگر لیلا نے مجنوں کے دلائل سے متاثر ہو کے اپنی اس شرط سے دستبردار ہونا قبول نہ کیا تو مجنوں ہو گیا دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ عورت کی ضد کے آگے افلاطون بھی کیا کر سکتا ہے؟ جتنے مستحکم ارادے کے ساتھ میں اس گھر سے تعلق کو ختم کر سکتا ہوں، کیا اتنی ہی آسانی سے شادو کو بھول جانا میرے اختیار کی بات ہوگی؟ کیا شادو کو بھی اسی طرح اپنی زندگی سے خارج کر سکتا ہوں جیسے میں نے گزرے ہوئے وقت کی ہر دل آزار یاد کو تاکہ نسیاں پر رکھ دیا ہے؟ اگر جواب ہے نہیں تو پھر مسٹر پرائم منسٹر یو ایڈیٹ 100 جوتے اور 100 پیاز نوش فرمائیں گے آپ۔ لاؤنج میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی صبح سے رات تک بجتی رہی تھی مگر اس سے میرا کوئی تعلق آج سے پہلے نہیں تھا۔ آج پہلی بار کسی نے پوچھا تھا کیا ناصر عظیم صاحب یہاں رہتے ہیں؟ جی رہتے تھے کل تک، بس اچانک انتقال کر گئے، وجہ کچھ نہیں۔ کہاں منتقل ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ بیگم صاحبہ نے ایک بار سگنل پر گاڑی روکی تو وہ کٹورا ہاتھ میں لیے بے خیالی میں کھڑکی کے پاس نمودار ہوئے تھے۔ دیکھے بغیر فرمایا مائی اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے، اندھے محتاج کو کچھ دے جا۔ آواز پہچان کے بیگم صاحبہ کو شک ہوا تھا لیکن سگنل گرین ہو گیا اور وہ فقیر خود 9-2-11 بلکہ 10-3-13 ہو گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ خیال اغلب ہے کہ نیچے صرف لنگوٹی اور اوپر ایک رنگین منکوں کی مالا پہنے کشکول والے وہ مجذوب خود ناصر عظیم تھے۔ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم 21ویں صدی میں بڑا انقلاب آ چکا ہوگا۔ عام وزیر شاید صرف ایک منکوں کی مالا ہی زیب تن کر سکے گا، ممکن ہے صدر کو بنیان بھی مل جائے۔ خادم نے اچانک دروازہ کھول کے کہا ماسٹر جی فون، اور غائب ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کے دروازے کی طرف دوڑا، بھائی کس کا فون ہے؟ کشیدہ تعلقات کے باعث ملازم نے منہ بگاڑ کے کہا میرا ہوتا تو آپ کو کیوں بلاتا؟ آخر کون ہے؟ ناصر نام پوچھا۔ میں کسی لڑکی سے نام کیوں پوچھوں، آپ کو تو پتا ہوگا۔ میں نے ملازم کے منہ نہ لگنا بہتر سمجھا اور اپنی خودی بلند رکھتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو ناصر، تو شادو کو جانتا ہے؟ تو نے ایک وعدہ کیا تھا اس سے۔ میری سٹی گم ہو گئی، وہ دراصل سخت بخار تھا، مجھے جھوٹ مجھ سے۔ اس نے پر ملامت لہجے میں کہا میں بتاؤں تجھے کہ تو نے آج کیا کپڑے پہنے تھے اور تو کس وقت کہاں تھا؟ میں نے دل ہی دل میں وقت کو کوسا جب میں نے اسے اپنا فون نمبر دینے کی غلطی کی تھی۔ ملازم ایک ہاتھ کمر پر رکھے بڑے معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کے کہا کیا سن رہا ہے تو؟ اتنی تمیز نہیں ہے تمہیں کہ فون پر کوئی بات کر رہا ہو تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے؟ اچھا جی، اس نے سوالیہ لہجے میں کہا۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں سنا ماسٹر صاحب، کام کر رہے ہیں ہم تو اپنا۔ وہ جھاڑن اٹھا کے صوفے صاف کرنے لگا۔ میں نے داڑ کے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں مار مار کے تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اس خیال میں مت رہنا کہ مالک یا مالکن تمہاری سنیں گے، میں خود تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ وہ ایک دم ڈر گیا۔ میرے مقابلے میں وہ دبلا پتلا اور کمزور بھی تھا اور شاید وہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک میں نے گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ وہ خاموشی سے سٹک گیا تو میں نے کہا معاف کرنا شادو جی، کس پر چلا رہا تھا تو؟ ایک نوکر ہے حرامی۔ میں نے کہا کیا تم نے دن میں بھی فون کیا تھا؟
ہاں بس میرا جی چاہا تجھ سے بات کرنے کو، اس نے بڑی بے باکی سے کہا۔ تو گیا ہوا تھا بیگم صاحبہ کے ساتھ شاپنگ کرنے، یہ تمہیں کس نے بتایا تھا؟ تیری بانجی نے، وہ بولی بیگم صاحبہ کی بیٹی نے۔ میں نے جزبز ہو کے کہا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے تیرا؟ یہ بتا آج آیا کیوں نہیں؟ شادو جی ایک تو مجھے موقع نہیں ملا تھا بات کرنے کا، ڈاکٹر صاحب صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ کیا؟ جب تو نے سوچا تو وہی ہوا نا جو میں نے کہا تھا، تیرے دماغ نے دل سے کہا کہ یہ پاگل پن ہے، میں نے ہمت سے کام لیا۔ ہاں وہ بھی ایک وجہ ہے شادو جی، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، کسی کے اعتبار کو آزمانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں تمہارے لیے یہ گھر چھوڑ رہا ہوں، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے تو جان حاضر ہے، فلمی ڈائلاگ مت سمجھنا اسے، تم جو کہو گی میں کروں گا، مگر ہیلو شادو جی ہیلو۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور ریسیور رکھ دیا، وہ نہ جانے کب فون بند کر چکی تھی، اس نے میری بات سنی ہی نہیں تھی، وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ مجھے گھر والوں کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ میں پلٹا تو بیگم صاحبہ کو دیکھ کے میری وہی حالت ہو گئی جو تجوری سے مال صاف کرنے والے چور کی گھر کے مالک کو اپنی راہ میں حائل دیکھ کے ہوتی ہے۔ آپ کب آئیں؟ میں نے بخلاہٹ پر قابو پانے کی لیے مسکرانے کی کوشش کی۔ یہ شادو کون ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا وہی نرس۔ جی ہاں پیچھے پڑ گئی ہے میرے خواہ مخواہ۔ میں نے کہا تم اسے سمجھانے گئے تھے یا خود اسے سمجھنے؟ بہت سمجھایا تھا میں نے، انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ کل ڈاکٹر صاحب تمہارے ساتھ جا کے اپنی زبان میں سمجھائیں گے، شاداں یا شاہدہ ہوگا اس کا پورا نام، تم فکر مت کرنا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر گیا۔ جھوٹ بول کر میں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی۔ میں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھے نہیں ملی، اس نے اپنا پتہ ہی غلط بتایا تھا۔ اب میں ڈاکٹر صاحب کو کیا بتاؤں گا کہ وہ کہاں رہتی ہے؟ بیگم صاحبہ تو ڈاکٹر صاحب سے فرمائش کریں گی کہ وہ صبح اسپتال جاتے ہی اس نرس کو توپ سے اڑا دیں۔ وہ بڑے توپ قسم کے ڈاکٹر تھے، ان کے مقابلے میں ایک نرس کی کیا مجال اور اوقات۔ صبح کے قریب مجھے نیند آ گئی تھی، شاید میں پھر دوپہر تک سوتا رہتا، لیکن بیگم صاحبہ 9 بجے تشریف لے آئیں۔ انہوں نے پیار سے کان کھینچ کے مجھے جگایا۔ صبح اٹھنے سے آدمی عقل مند، دولت مند اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا میں بے وقوف، غریب اور بیمار رہنا پسند کروں گا جیسا کہ میں ہوں۔ بے وقوف تو تم ہرگز نہیں ہو، دوسروں کو بے وقوف بنانے کی بے پناہ صلاحیت رکھتے ہو۔ غریب بھی نہیں رہو گے کیونکہ IQ 130 ہے تمہارا۔ بیماری بتاؤ کیا ہے؟ آخر میں بھی ڈاکٹر ہوں، پریکٹس نہیں کرتی تو کیا ہوا؟ انہوں نے میرا ماتھا دیکھا، پھر نبض دیکھنے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بولو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ میرے دل کی دھڑکن سننے کے لیے اپنا سر میرے سینے پر رکھنے کی کوشش کرتی، میں ہاتھ چھڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتاؤں۔ ایک مسئلہ آپ خود ہیں، انہوں نے تبسم فرمایا، یہ مسئلہ تم حل کر سکتے ہو، دوسرا مسئلہ ہے وہ کتامہ شادو۔ میں نے کہہ دیا ہے ڈاکٹر صاحب سے آج اس کا بندوبست ہو جائے گا، ابھی چھٹی ہو جائے گی اس کی اسپتال سے۔ تم کیا غسل کرو گے؟ میں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ہے، جلدی سے آ جاؤ۔ نہاتے ہوئے میں نے خدا سے دعا کی، یا میرے مولا مجھے اس مشکل سے نکال، کہیں شاہدہ نام کی کوئی نرس بلا وجہ نہ برطرف کر دی جائے، خواہ مخواہ اس کو بد چلنی پر مورد الزام قرار دے دیا جائے۔ ادھر میرے اعصاب پر شادو کی ناراضی کا خیال سوار تھا تو ادھر بیگم صاحبہ اپنے اور میرے درمیان فاصلے کو تیزی سے کم کرنے پر کمر بستہ تھیں اور شاید مجھ سے امید رکھتی تھیں کہ سگنل گرین ہے تو میں آگے بڑھوں، جبکہ میں سگنل پر اس اناڑی ڈرائیور کی طرح رکا ہوا تھا جس کی گاڑی بند ہونے کے باعث سٹارٹ ہونے کا نام نہ لیتی ہو۔ آگے کنواں، پیچھے خندق، اس دوہری مشکل سے بچنے کا مجھے ایک راستہ یہ نظر آیا کہ میں دائیں یا بائیں نکل جاؤں، پہلے تو کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر اس گھر سے غائب ہو جاؤں۔ بتا کے جانے کی صورت میں بیگم صاحبہ اور ڈاکٹر صاحب کے ان گنت سوالات کا تسلی بخش جواب دینا مجھے ناممکن محسوس ہوتا تھا۔ اگر میں سامان سمیٹتا تو کپڑے، جوتے اور ذاتی استعمال کی سب ضروری چیزیں ایک سوٹ کیس میں سما جاتی، مگر شادو نے کہا تھا کہ سوٹ کیس مت لانا، کپڑے، جوتے اور کتابیں چادر کی گٹھڑی بنا کے باندھ لانا۔
گٹھڑی اٹھا کے نکلنا بھی آسان نہ ہوتا، سوٹ کیس بھی اچھا خاصا بڑا تھا، تن کے کپڑوں میں نکلنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مزید کپڑوں کی ضرورت محسوس ہونے پر میں شادو سے پیسے لے سکتا تھا۔ اس نے میرے دیے ہوئے 10,000 قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ رقم ایک طرح سے اس کے پاس میری امانت تھی۔ یہ حال مجھے قابل عمل لگا، میں خالی ہاتھ نکل جاؤں، آج شام شادو سے ملاقات کروں اور اسے قائل کرنے کی کوشش کروں کہ وہ ہمت سے کام لے اور میرے ساتھ چلے۔ اگر وہ مان جاتی ہے تو 2-4 دن میں کوئی معقول سا بہانہ کر کے میں ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں گا کہ میں اس گھر سے جانے پر مجبور ہوں۔ مجھے کراچی میں کسی رشتے کے چاچے مامے کا پتہ چلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، یا یہ کہ کسی دوست کے باپ نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ دبئی لے جانے پر آمادگی ظاہر کی ہے اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔